حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شرعیہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے اور بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہنوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا اور آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ دیگر احادیث میں منقول علامات یہ ہیں، قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی، علم دین سے حالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کی سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوں گے، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی، جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا، اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا، لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا، بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامک فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی، دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب ہوئی، اسی کی برکت سے فتح نظر آئی، یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی، باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی، اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے
اس خوف سے کہ مسلمان متناتواؤں کو اس عظیم شان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعد لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس وقت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ ابو داؤد مشکات صفحہ 401 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح کے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ کی زبان میں قدرے لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ لگاتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو تاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا اور یہ لشکر تاخت و تاراج کرتا ہوا راستے ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینیوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہوگی جس کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دھنسا دیے گئے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ 2 باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر و احد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پا لیں گے۔
حضرت مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سرہ سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جان بازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم 396 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وقت میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگھردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کیا فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خشک ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے
بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام کر دے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یعنی یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ فرمایا یوم نحشرہم جمیعا، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں، اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری 253 میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم ہدایات سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے، دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا، جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا، اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر متقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے
مریدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم ہی کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں اور اے امت محمدیہ یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد ہوں گے۔ مسلم شریف 400 پر ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی یہ حیثیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ مسلم شریف صفحہ 400 پر یہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ اپنے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ یعنی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے سانس سے ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے گا تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر برکت کا درخت ان کو پناہ دے گا، ان کے حالات کو چھپائے گا۔ ترمذی صفحہ 325 پر ہے کہ دجال کے شر کا زمانہ 40 دن تک رہے گا، ان دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں ہے یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر 1 پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ و تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔
دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام روئے زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی۔ ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال ابو داؤد میں ہے، 8 سال حاکم یا 9 سال ترمذی ہوگی، یعنی ترمذی کے مطابق 9 سال ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ صحیح مسلم صفحہ 401 پر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لیں۔ وحی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ یہ لوگ قتل و غارت گیری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق ہفت اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی و مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا قلعہ 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے، اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو تحقیق کے حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مقدر ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دست بدعا ہو جائیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کو پاک کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا و پکا مکان اور کوئی خیمہ و چھپر ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا اور آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی۔
پھر انتقال فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں مدفون ہوں گے۔ کتاب الوفا ابن جوزی مشکات میں ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے، ان کا نام جیجا ہوگا اور قبیلہ قحطان سے ان کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سرانجام دیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرے میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں ہے ترجمہ: جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کہے گا لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور مندرجہ 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ چہرہ اس کا آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم میں بیل کی طرح ہوگا، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں باراسنگے جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی صورت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا جس